بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں درس قرآن کے اس مبارک سلسلے میں۔ اور آج کا جو ہمارا درس قرآن ہے، اس کی جو مناسبت ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ہے۔ آج جن آیات کو ہم درس قرآن میں انشاءاللہ ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہیں سورۃ الدہر کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں۔ اور کن لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کی بھی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا مسکیناً، مسکین کو، و یتیماً، اور یتیم کو، و اسیراً، اور اسیر یعنی قیدی غلام کو۔ اور پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما نطعمکم، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں کہ انما نطعمکم، کہ ہم یہ جو کھانا کھلاتے ہیں نا تمہیں، لوجہ اللہ، یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس کے ذریعے یعنی کھانا کھلانے کے ذریعے تم سے کوئی صلہ مانگے یا ہم کوئی تم سے جو ہے وہ تعریف طلب کریں، ستائش چاہیں کہ جی تم جو ہے وہ ہمیں ہماری واہ واہ کرو، ہماری تعریف کرو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے بدلے ہم تم سے کوئی جزا چاہتے ہیں، کوئی صلہ چاہتے ہیں، کوئی بدلہ چاہتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 8 اور 9 کا ہم نے جو ہے وہ ترجمہ سماعت کیا۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں اس کے شان نزول کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، کیوں نازل ہوئی ہیں، کیسے نازل ہوئی ہیں، پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے، روایات میں ہمیں ملتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک دن ایک مسکین کو کھانا کھلایا، اگلے دن جو ہے وہ یتیم کو کھانا کھلایا، اور پھر اس کے نیکسٹ ڈے یعنی تیسرے دن جو ہے وہ اسیر یعنی غلام یا قیدی کو کھانا کھلایا۔ تو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت علی المرتضیٰ کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے باقاعدہ قرآن پاک میں بیان کیا، اور اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی آیت ہے بالکل اسی سے ملتی جلتی سملر آیت ہے، اور وہ آیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ مال خرچ کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے۔ کون مال خرچ کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مال خرچ کرنے والے جو دن میں، رات میں، خفیہ طور پر یعنی چھپا کر، اور اعلانیہ طور پر یعنی ظاہری طور پہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں۔ تو ایک آیت یہ مفہوم بھی ہمیں ملتا ہے ایک آیت کا، اور وہ آیت بھی مفسرین نے بیان کیا ہے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ آپ کے پاس 4 درہم یا 4 دینار آپ کے پاس تھے، ایک جو ہے وہ آپ نے صبح کے وقت میں صدقہ کیا، ایک کو آپ نے رات کے وقت میں صدقہ کیا، ایک کو آپ نے خفیہ طور پہ صدقہ کیا، اور ایک کو آپ نے جو ہے وہ ظاہراً اعلانیہ صدقہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، اور یعنی ایک تو ہے نا خرچ کرنا، ایک ہے مال کا خرچ کرنا، ٹھیک ہے، ایک ہے کھانا کھلانا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی تعریف بیان فرما دیتا تو کافی تھا کہ بھائی مال خرچ ہوا، تعریف بیان ہو گئی، ٹھیک ہے، کھانا کھلایا، تعریف بیان ہو گئی، صحیح ہے، جو مفہوم تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی جو بات پہنچانی تھی وہ پہنچا دی گئی، جو مقصد تھا وہ ادا ہو گیا کہ ان کی جو ہے وہ شان کو بھی بیان کرنا اور ان کی شان بیان کرنے کے ذریعے لوگوں کو ترغیب بھی دینا۔ یہ دونوں مقصد ویسے ہی حاصل ہو جاتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال خرچ کرنے کی اور کھانا کھلانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت بیان فرماتا، لیکن آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیاروں کی ادائیں کتنی پسند ہے کہ جس ترتیب سے، جس انداز سے انہوں نے خرچ کیا اور جس ترتیب اور جس انداز سے انہوں نے کھانا کھلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ترتیب کو بھی باقی رکھا،
اس ترتیب کو بھی بیان کیا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کی اداؤں کو کس طرح محفوظ رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، اور ان کو ایک یادگار بھی بنا دیتا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فرمان ہے نا، یہ قرآن ہی کی آیت ہے نا۔ تو وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ جو سعی ہے، ان کا وہ جو دوڑنا ہے صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یادگار کے طور پہ باقی رکھا۔ اس طرح اسلام میں اگر ہم عبادات کے نظام کو ہم دیکھیں گے، حج جیسی عبادت ہو گئی، وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ظاہر ہے وہ پریکٹسز کی یادگار ہے۔ قربانی کو ہم دیکھ لیں، اسی طرح جو ہے وہ اعتکاف کو ہم دیکھ لیں، تو بہت سارے مقامات پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اپنے پیاروں کی اداؤں کو محفوظ کیا ہے، ان کو باقی رکھا ہے۔ کس طرح کہ امت کو ترغیب دی ہے کہ تم بھی اس انداز سے کیا کرو؟ عبادت کرو۔ مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم بھی یہ کام کرو۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیت مبارکہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے ان کا جو طرز عمل تھا، ان کا جو کام تھا، ٹھیک ہے، اس کو بھی بیان کیا، اور اس کی ترتیب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ برقرار رکھا، تاکہ جو ہے وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے پیاروں سے جو محبت ہے اس کا اظہار ہو سکے۔ تو یہ تو ایک بات تھی۔ اچھا، اب یہاں پر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں۔ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ علی حبہ کا جو ایک اور معنی، جو ایک اور تفسیر مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ کسی چیز کی خواہش رکھے، بندہ کسی چیز کی طلب رکھے، بندہ کسی چیز کو چاہتا ہو، بندہ کسی چیز کو پسند کرتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس چیز کو کیا کرے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس کے باوجود وہ اس چیز کو کیا کرے؟ دوسرے کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، اور اسی کو ہم کہتے ہیں ایثار، ٹھیک ہے نا۔ ایثار میں کیا فرق ہے؟ کہ ایثار میں یہ ہوتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے، کہ بندے کو ضرورت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ دوسرے پر خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا ہے کہ در حقیقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایثار کیا ہے، کہ ان کو ضرورت بھی تھی اس چیز کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ اس چیز کو خرچ کیا، یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے بھی خرچ کیا، اور اپنی خواہش کو قربان کر کے جو ہے وہ خرچ کیا۔ تو یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اسی کو قرآن نے بیان کیا نا سورہ آل عمران میں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو چیز ہمیں خرچ کرنی ہے، وہ کون سی خرچ کرنی ہے؟ جو ہمیں پسند ہو، جس کو ہمارا نفس چاہتا ہو۔ دراصل خرچ کرنے کا جو فلسفہ ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا صدقہ و خیرات کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں قرآن کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے، وہ آغاز کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنے کی بات ہو گئی، ایمان بالغیب عقیدے کی بات ہو گئی، اور اگلا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے جو عطا کیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن کے آغاز میں ہی خرچ کرنے کی بات ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں آتوا الزکاۃ، قرآن پاک میں زکوٰۃ کا جو حکم ہے وہ کتنے مقامات پر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اہتمام سے زکوٰۃ کے مصارف کو بھی بیان کیا۔ پھر اس طرح یہ والی آیت لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا، وہ آیت، اور اس کے علاوہ کئی قرآن پاک کی آیات ہیں جو کہ خرچ کرنے کی ہمیں کیا دیتی ہیں؟ ترغیب دیتی ہیں۔ تو یہ خرچ کرنے کا فلسفہ ہے کیا؟ خرچ کرنے کا جو فلسفہ ہے، یہ جو صدقہ و خیرات کا جو فلسفہ ہے، یہ جو اللہ کی راہ میں دینے کا جو اس کے پیچھے جو مقصد ہے، یہ جو چیریٹی کی جو حکمت ہے، وہ کیا ہے؟ کہ بندہ اپنی خواہش کو قربان کرے، بندہ اپنی خواہش کو کیا کرے؟ قربان کرے۔ آپ دیکھیں نا روزے میں کیا ہے؟ روزے میں بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے نا، خواہش کو کیا کرتا ہے؟ قربان کرتا ہے، اپنی ول کو قربان کرتا ہے، سیکریفائز کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے، ٹھیک ہے نا، اس کو جھکا دیتا ہے۔ تو خرچ کرنے کے پیچھے فلسفہ ہی یہ ہے کہ بندے کے دل سے مال کی محبت نکلے۔ یعنی بندہ، یعنی ایک ہوتا ہے نا، ہم سنتے ہیں کہ بھئی لوگ جو ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ والی ذہنیت، وہ والی سوچ بندے کے اندر نہ آئے، بلکہ بندے کے اندر سے مال کی محبت نکلے۔ ہاں،
اسلام نے کہیں بھی حکم نہیں دیا کہ اپنے آپ کو تنگ دست کر لو، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہی حکم دیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اے محبوب آپ اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ بالکل بھی تنگ نہ کریں اور بالکل بھی کھلا نہ رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ آپ خرچ کریں، یعنی بندہ ایسی بھی کیفیت میں نہ ہو کہ بندے کو اپنی جان کے لالے پڑ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ بندہ خود جو ہے وہ کھا نہ سکے، اس کے ظاہر جو گھر والے ہیں ان کی وہ ٹیک کیئر کرنے کے قابل نہ رہ سکے، تو اسلام نے ایسا بھی حکم نہیں دیا۔ وہ ہے نا قرآن پاک کی آیت کہ اے محبوب وہ آپ سے پوچھنے کہ ہم کیا خرچ کرتے ہیں، کیا خرچ کریں؟ کل اے محبوب فرما دیجئے العفو، جو اضافی ہیں وہ خرچ کر دیں، یعنی اپنی ضرورتوں پہ خرچ کریں۔ آپ اپنی خواہش پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، یعنی جو آپ کی خواہشات ہیں جو کہ شرعی حدود میں ہیں آپ اس پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں، اس میں بھی شریعت نے منع نہیں کیا، لیکن جو اس سے زائد ہے اسے کیا کر دیں؟ محبوب آپ ان سے فرمائیں اسے خرچ کر دیں۔ کیوں خرچ کر دیں؟ اس لیے خرچ کر دیں تاکہ ان کے دلوں میں مال کی محبت نہ بیٹھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ خرچ کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں قارون کتنا خزانہ تھا، اس کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا خرچ کرنے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا سے اپنا حصہ بھی نہ بھول، کیونکہ اسے خرچ کرنے پہ اعتراض تھا نا کہ بھئی میری دولت، میرا مال، میں نے بڑی محنت سے کمایا، اپنی عقل لگائی، اپنی صلاحیت لگائی، اپنا وقت لگایا، اپنا سب کچھ اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے صرف کیا، قربان کیا، خرچ کیا، اور اب میں دوسروں کو دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ ہم تجھے یہ نہیں کہہ رہے کہ تو خود پہ بھی خرچ نہ کر، نہیں، اپنے آپ پہ بھی خرچ کرو، جو تمہارے معاملات ہیں اس سے بھی پورا کرو، جو تمہاری ضرورتیں اسے بھی پورا کرو، لیکن کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں بھی ضرور خرچ کرو۔ دیکھیں اسلام نے نا ہمیں دینے والا مائنڈ سیٹ دیا ہے، اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے؟ اسلام نے ہمیں دینے والا مائنڈ سیٹ دیا ہے کہ بھائی تم دو، ٹھیک ہے نا، کچھ خرچ کرو، کچھ نکالو۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی جو ہاتھ عطا کرتا ہے وہ ہاتھ مانگنے والے سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ مائنڈ سیٹ دیا ہے، جا بجائے جو صدقہ کرنے کی ترغیب ہے نا، یہ دینے کا مائنڈ سیٹ ہے، اور جب بندہ دیتا ہے نا تبھی اس کے پاس آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، جب بندہ دیتا ہے تبھی اس کے پاس آتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم کیسے چیریٹی کریں، ہم تو کوئی لاکھوں کروڑوں کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس تو کوئی بڑی بڑی جو ہے وہ پراپرٹیز نہیں ہیں، ہمارے تو بڑے بڑے بزنس امپائر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو جاب کرتے ہیں، ہماری تو بڑی معمولی سی جو ہے وہ تنخواہ ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ اس طرح سوچتے ہیں، لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ اگر فور ایگزامپل ان کے پاس 10 روپے ہیں تو وہ اس میں سے 1 روپیہ خرچ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسلام نے دینے والا مائنڈ سیٹ بنایا کہ دیں۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور صدقہ جب بندہ دیتا ہے تو اس سے اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ویلتھ سرکولیشن کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ جب جو مال ہے، جو پیسہ ہے، جو دولت ہے، جب وہ چند ہاتھوں میں رکتی ہے تو اکانومی تباہ ہوتی ہے، صحیح ہے نا۔ تو ہر ایک جب خرچ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اکانومی اچھی چلے گی۔ تو بندہ جب خرچ کرے گا، بندہ جب دے گا تو اس کے اندر بھی کیا آئے گا؟ ایک اطمینان آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بھی ایک کانفیڈنٹ آئے گا کہ یار میں بھی کیا ہے سوسائٹی میں اس طرح کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں کہ میرے ہاتھ سے بھی لوگوں کی جو کیا ہے ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوازے گا، اور ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں لوگوں نے اپنے تجربہ بیان کیا ہے کہ جو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے، جو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازتا ہے۔ اور فور ایگزامپل اگر واپس نہ آئے، ویسے واپس کی اس طرح امید نہیں رکھنی چاہیے، لیکن اگر واپس نہ آئے تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ذخیرہ ہو چکا ہے۔ مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کر دے گا؟ زیادہ کر دے گا، تو وہ ہمیں قیامت کے دن ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ صدقہ و خیرات کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں مائنڈ سیٹ دیا ہے دینے کا، اور جہاں تک رہی بات اپنی ضرورتوں کی تو اسے بھی پورا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو بندہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بندے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بندہ جو گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہی کے زمرے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ پہ خرچ کرنا اچھی نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی نعمت کا اظہار بھی ہوتا ہے نا۔
جب بندہ اپنے آپ پہ خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے اللہ کی نعمت کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو اس نیت سے آپ خرچ کریں گے تو اس کا بھی یقیناً ثواب ہے. تو خود پہ بھی خرچ کریں اور سوسائٹی میں بھی کیا کریں، کنٹریبیوٹ کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی حکم ہے. اچھا، اب جہاں تک اس آیت کی بات کریں تو اس آیت میں اسپیسیفکلی کیا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کہ وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. تو کھانا کھلانا ایسا عمل ہے جو سمجھے کہ وہ ایک ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی دل کا جو راستہ ہے وہ کیا ہے، پیٹ سے ہو کے جاتا ہے. صحیح ہے. تو جب بندہ کھانا کھلاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دل جیت لیتا ہے. آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی احادیث آپ کو اس حوالے سے ملیں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، آپ سے پوچھا گیا ای الاسلامی خیر یا رسول اللہ، بہترین اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کھانا کھلانا. لوگوں کو کھانا کھلانا کیا ہے، بہترین اسلام ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اسلام لائے، ٹھیک ہے نا، جب ان کے اسلام لانے کا موقع تھا تو انہوں نے ابتدائی جو باتیں نبی کریم علیہ السلام سے سماعت کی. جب حضور علیہ السلام نے مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے، حضرت عبداللہ بن سلام نے جو ابتدائی باتیں آپ سے سماعت کی وہ کیا تھی، سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کیا کرو، کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے. تو کھانا کھلانے کیا ہے، یہ ایک بہت پسندیدہ عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، ہر تر جگر میں کیا ہے، ثواب ہے. یعنی جانور کو کھانا کھلانا بھی ثواب ہے، بلی کو پانی پلانا بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے نا، پرندوں کو چارہ ڈالنا بھی جو ہے نا، وہ دانے ڈالنا بھی ثواب ہے. ٹھیک ہے. اپنی گیلریز میں، اپنی بالکنی میں کیا ہے، آپ اگر جو ہے وہ کھانے پینے کے لیے کچھ رکھ دیں کہ پرندے آئیں اور اس سے کھائیں تو اس میں بھی کیا ہے، آپ کے لیے ثواب ہے. تو کھانا کھلانا یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے، بڑا جو ہے وہ نیکی کا کام ہے. ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ مشرکین کی مذمت بیان کی ہے. کس بات پر؟ کہ وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. ارأیت الذی یکذب بالدین، سورۃ الماعون ہے، سب کو یاد ہوتی ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. یہ مذمت بیان ہو رہی ہے مشرکین کی. ولا یحض علی طعام المسکین، کہ وہ کیا نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں، ترغیب نہیں دیتے. تو آپ دیکھیں کہ اس عمل کی بنیاد پر کہ یہ وہ نیکی ہے کہ جس سے وہ دور ہیں اور اس کو وہ انکریج نہیں کرتے، ڈسکریج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو کفار تھے وہ اس عمل کو ڈسکریج کرتے تھے، وہ اس کو کہتے تھے کہ نہیں بھئی کیوں کھانا کھلانا ہے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے. تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، مقام مذمت میں بیان فرمایا ہے. طعام المسکین، خاص طور پہ کھانے کو. تو کھانا کھلانے کی اہمیت کو آپ سمجھیں کہ کتنا امپورٹنٹ عمل ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے. آپ ایک اور مثال آپ لیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے کیا کیا، آپ نے دعوت کا جب آغاز کیا، اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے کیا کیا، بنو ہاشم کو جمع کیا. اور بنو ہاشم کو جب آپ نے دعوت دی ہے اسلام کی تو اس کا آغاز کیسے کیا ہے، کھانے کی دعوت سے. ایک بار وہ دعوت ابو لہب نے خراب کی، پھر آپ نے کھانے کی دعوت کی. اندازہ کر رہے ہیں آپ کہ اسلام کی دعوت کیا ہے، نبی کریم علیہ السلام کس طرح دے رہے ہیں، کھانے کی دعوت پہ بلا کے دے رہے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی وہ سنت تھی، یہی وہ آپ کا طریقہ کار تھا، یہی وہ آپ کا عمل تھا جس کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صوفیاء نے پکڑا، اس کو تھاما، مضبوطی سے تھاما. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جب بھی خانقاہیں بنائی تو اس میں کیا ہوتا تھا، کھانے پینے کا اہتمام لازمی ہوتا تھا کہ لوگ آتے تھے اور اپنا پیٹ بھر کے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. بلکہ بعض بزرگوں نے یہاں تک کہا کہ بھئی جو دین اسلام کے 5 رکن ہیں، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ بندے سے روٹی چھین لیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا، یہ 5 رکن اس کے ضائع ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ گویا یہ 6واں رکن ہو گیا. ٹھیک ہے. اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو کھانا کھلانے کی اہمیت اتنی ہے، بزرگوں نے خانقاہیں بنائی، کھانے کھلائے. اور پھر آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو بزرگ تھے جنہوں نے خانقاہیں بنائی، کھانے کھلائے غریبوں کو، اور جن کے پیٹ نہیں بھرے ہوئے تھے ان کے پیٹ بھرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے کیا کیا کہ آج بھی ان کے مزارات پہ کیا ہے، کھانوں کا سلسلہ عام ہے، لنگر خانے بنے ہوئے ہیں، دن رات وہاں پہ کھانا چلتا ہے. تو کھانے کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ویسے ہی فضیلت بیان فرما دیتا. ٹھیک ہے بھئی، انہوں نے صدقہ کیا، لیکن کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، کہ انہوں نے کیا کیا، کھانا کھلایا.
اور جو کھانا نہیں کھلاتے ان کی کیا ہے فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی، ولا یحض علی طعام المسکین۔ تو یہ کھانا کھلانے کی کیا ہے اہمیت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں نا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طرز عمل تھا وہ بھی ایسے ہی تھا، بلکہ ہم اگر اپنے اسلاف کی تاریخ کو دیکھیں نا، ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں یہاں تک ملتا ہے کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ بعض بزرگ وہ جب کھانا کھانے بیٹھتے، بعض ہمارے ائمہ، بعض ہمارے اسلاف، تو وہ ڈھونڈتے لوگوں کو کہ کوئی مل جائے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ تو یہ بھی ایک طرز عمل ہوتا۔ تو یہ ہے کھانا کھلانے کی اہمیت، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، اور اپنے نفس کو مار کر، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو یعنی ایثار کر کے جو ہے وہ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، اور قرآن پاک میں صحابہ کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خود پر، اگرچہ خود تنگی میں ہو لیکن کیا کرتے ہیں، دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو زندگی میں کچھ مومنٹس ایسے آتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، وہاں پر دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینی ہوتی ہے۔ زندگی میں کچھ مومنٹس ایسے آتے ہیں، اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر جگہ جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ آگے رکھیں، خود کو تنگی میں ڈالیں، مشقت میں ڈالیں، لیکن سم ٹائمز ایسے مومنٹس آتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یار میں تو کسی نہ کسی طرح سروائیو کر جاؤں گا، آج نہیں کل سنبھل جاؤں گا، ابھی نہیں تو تھوڑے وقت بعد چیزیں سیٹل ہو جائیں گی، لیکن یہ اگر آج گرا تو پھر یہ نہیں اٹھے گا، ٹھیک ہے نا، یہ اگر آج گرا تو پھر یہ نہیں سنبھلے گا۔ تو وہ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اپنے کیا کرنا ہوتا ہے، دوسروں کو خود پر ترجیح دینی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کا ہم سنتے نا جنگ میں واقعہ کہ پانی کا جو پیالہ پیش کیا گیا، انہوں نے کہا میرے بھائی کو دو، پھر انہوں نے کہا میرے بھائی کو دو، اس طرح پورا سرکل گھوما، کسی نے پانی نہیں پیا اور سب کی شہادتیں ہو گئیں۔ تو یہ بھی ہمیں مثالیں تاریخ سے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں، اپنے اسلاف کی، صحابہ کرام کی۔ یہ ہماری روشن تاریخ ہے کہ جہاں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کتنی اہم ہے۔ آج لوگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہیومینٹی کیا ہے، آج لوگ ہمیں جو ہے وہ سبق پڑھاتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں، جبکہ ہماری تاریخ تو اس سے بھری پڑی ہے کہ انسان کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے، یہ کوئی ہم سے سیکھے، یہ کوئی مسلمانوں سے سمجھے کہ جہاں آج بھی یعنی وہ اللہ کے نیک بندے جو اس دنیا میں نہیں ہیں، ہزاروں سال ہو گئے انہیں رخصت ہوئے ہوئے، لیکن آج بھی ان کے کیا ہے، مزاروں سے، آج بھی ان کے مقدس مقامات سے کیا ہو رہی ہے، انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی جو خدمت کی ہمارے بزرگوں نے کی، تو ہم سے کوئی پوچھے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے، ہم اسے بتائیں گے، ٹھیک ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں، ہم اسے بتائیں گے کہ انسان کے حقوق جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی محبت میں کیا کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو۔ مسکین، یتیم، اسیر کسے کہتے ہیں؟ مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں جو لغت ماہرین ہیں اور جو عربی دان ہیں انہوں نے بیان کیا، لغت میں جو اس کے معنی ہے وہ یہ ہے کہ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جس کے پاس بالکل بھی مال نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ شخص جو بالغ نہ ہوا ہو اور اس کے والد کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا ہو، اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور اسیر کون ہوتا ہے؟ اسیر کا ایک معنی غلام بھی بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے زمانے میں ظاہر ہے غلامی کا ایک دور تھا، اور اسیر کا ایک معنی کیا بیان کیا ہے؟ قیدی بھی بیان کیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک دن یہ لوگ آتے، ٹھیک ہے، ایک دن مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن اسیر آیا، اور آپ نے کیا کیا؟ اللہ کی محبت میں اور ان کو خود پر ترجیح دے کر ان کو کھانا پیش کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی، اور انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ جو کھانا کھلاتے ہیں، یہ کھانا کھلاتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور یہ ان سے کہتے ہیں کہ جنہیں کھانا کھلاتے ہیں کہ ہم تم سے کوئی جزا، کوئی صلہ طلب نہیں کرتے، اور نہ ہم یہ چاہتے کہ تم ہماری ستائش، تم ہماری تعریف بیان کرو۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کھانے کھلانے والے شاید بہت ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ ستائش بھی مانگتے ہیں، وہ تعریف بھی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کرو، کس طرح؟ احسان جتلا کر، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو کیا ہے، ہمیں اس طرح کسی پر احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ اور یہ جو ہے کہ جزاء ولا شکورا،
کہ ہم کوئی صلہ طلب نہیں کرتے، ہم جو ہے وہ تم سے کوئی ستائش نہیں چاہتے، تو اگر یہ چیزیں دل میں نہیں ہیں، یعنی ہم کسی سے اپنی تعریف نہیں سننا چاہ رہے، تو کیا ہے مطلب ہمارے اندر اخلاص ہے، ہم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں کوئی ہماری تعریف نہ کرے اور ہمیں اس سے کوئی فرق نہ پڑے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اخلاص کے لیے وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ علماء نے آپ کہہ لیں کہ ایک علامت بیان کی کہ اخلاص کیا ہوتا ہے، تو علماء نے بیان کیا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ جب تمہیں کسی تعریف کرنے والے کی تعریف کا بھی کوئی فرق نہ پہنچے اور کسی مذمت کرنے والی مذمت سے بھی کوئی فرق نہ پڑے، تو جب ان دونوں سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو مطلب کیا ہے، تمہارے اندر اخلاص ہے۔ تو اگر ہمارے اندر تعریف کی چاہت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کی تعریف کرنے نہ کرنے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں ہمارے اندر واقعی کیا ہے، اخلاص ہے۔ اچھا، اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کر رہا ہے تو ہم اس کی تعریف کرنا بھی چھوڑ دیں، نہیں، اگر کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام آ رہا ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعریف نہ چاہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تعریف طلب نہ کرے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو تعریف سے کوئی فرق نہ پڑے، لیکن آن دی ادر ہینڈ ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں، ہم اس کی تعریف کریں، صحیح ہے، یا تو اکیلے میں کریں، اعلانیہ کریں، ماحول دیکھ کر کریں، ٹھیک ہے، شخصیت کو دیکھ کر کریں کہ بھئی وہ شخص کون ہے، ایسا نہیں وہ تعریف سے جو ہے وہ پھر پھولا نہ سمائے، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اپریشیشن جو ہے وہ اچھے کاموں پر ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہے وہ دو آیت مبارکہ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی شان میں ان آیات کا نزول ہوا، مفسرین نے اسے بیان کیا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ، ایک تو ہم نے سنا نا کہ ان کے صدقہ کرنے کی عادت تھی، ایک ہم نے سنا کہ ان کے کھانا کھلانے کی عادت تھی، وہ خود کتنا کھاتے تھے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو روایات میں آتا ہے کہ جب آپ افطار کیا کرتے تھے نا تو آپ 3 لقموں سے زیادہ نہیں کھایا کرتے تھے، اور آپ بیان کرتے تھے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی کیا تھی، عادت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے درس میں ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا میرا سوال یہ ہے کہ کھانا کھلانے میں اور مدد کرنے میں معیاری انسانیت کیا ہونا چاہیے؟ اچھا، کھانا کھلانے میں یا کسی کی مدد کرنے میں ظاہر ہے تمام انسان برابر ہیں تو سب کی مدد کی جائے گی، اس میں ہم ڈسکریمنیشن تو نہیں کریں گے، فرق تو نہیں کریں گے، اور کیونکہ تمام انسان برابر ہیں، صحیح ہے، تمام انسان آدم کی اولاد ہے، تمام انسان مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ البتہ جو صدقات واجبہ ہیں، ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ ہے یا دیگر صدقات واجبہ ہیں، ان میں یہ خیال ہمیں رکھنا ہوگا کہ انہیں ہم مسلمانوں پر ہی خرچ کریں، ان کا جو مصرف ہے وہ مسلمان ہے، باقی جو دیگر ہیں ان کو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف فوڈ، جس طرح ہم چاہیں، لیکن زکوٰۃ وغیرہ کی جو مدد ہے وہ کس پر ہوگی، وہ صرف مسلمانوں پر ہی خرچ ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے، اگر آپ آج کی ینگ جنریشن کو دیکھیں ان میں فضول خرچی بہت ہے، تو ہم اس فضول خرچی کو کم کر کے اس کو اللہ کی راہ میں کیسے دے سکتے، کیسے اس مال کو خرچ کر سکتے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے سوال کیا، کیونکہ ہماری پوری گفتگو میں یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جو مس رہا، تو آپ نے سوال کیا تو اس سے یہ بھی ایڈریس ہو جائے گا۔ بالکل فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو اللہ والے ہیں ان کا جو طریقہ کار ہے خرچ کرنے کا، وہ کیا ہے، نہ وہ حد سے بڑھتے ہیں، یعنی نہ وہ اسراف کرتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ خرچ کرنے میں کیا ہے، حد سے بڑھتے ہیں۔ تو اب جہاں تک فضول خرچی کی بات ہے نا، تو جیسا آپ نے کہا نوجوانوں میں، ینگ جنریشن میں یہ عادت ہے فضول خرچی والی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس نا آج لگژریز بہت ہو گئی ہیں، چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں، صحیح ہے نا، ایک چیز 10 جو ہے نا طرح کی ہمیں اویلیبل ہے، ٹھیک ہے نا،
ایک چیز کے جو ہے نا وہ 10 طرح کے جو آپ کہہ لیں کہ ماڈلز اویلیبل ہیں، تو بندہ چاہتا ہے ہر ایک کو وہ یوز کرے، ہر ایک کو استعمال کرے، ہر ایک کو جو ہے نا وہ ہر ایک سے جو ہے نا وہ انجوائے کرے. تو اس لیے فضول خرچی ہماری بڑھ گئی ہے، لگژریز ہماری بڑھ گئی ہیں، ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں. تو اب اس میں جو ایک طریقہ کار ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی تربیت ہونی چاہیے. یعنی ہمیں ظاہر ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے، تو جیسے یہاں سے ایک تربیت ہو رہی ہے، اسی طرح اسکول لیول پر تربیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا گھروں میں تربیت ہونی چاہیے ماں باپ کی طرف سے. تو یہ جو فائنینس کا جو علم ہے نا، یہ بچوں کو سکھانا چاہیے کہ کتنا بجٹنگ کیسے ہوتی ہے، سیونگز کیسے ہوتی ہیں. تو چھوٹی عمر سے اگر ان کو یہ اسکلز سکھائی جائیں گی تو کیا ہوگا کہ وہ فضول خرچی سے کسی نہ کسی حد تک بچنے میں کامیاب ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ جب ایک اچھا آپ انہیں مائنڈ سیٹ دیں گے دوسروں کی مدد کرنے والا، تو یقیناً جہاں وہ بجٹنگ سیکھ رہے ہیں، جہاں وہ سیونگ سیکھ رہے ہیں، تو یقیناً وہاں وہ ایک پارٹ ضرور ایسا رکھیں گے کہ جس میں وہ لوگوں کی مدد بھی کریں گے، یعنی چیریٹی کا بھی وہ ایک پارٹ رکھیں گے. تو یہ اسکلز ہے نا، یہ جب اسکلز آپ ڈیولپ کر دیں گے، جیسے جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی یہ اسکلز ڈیولپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ اسکلز اپنے بچوں میں ڈیولپ کریں تو ہم ساتھ ساتھ چیریٹی کی عادت بھی ان کے اندر ڈالیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر ماں باپ ہیں، وہ اگر غریبوں کی مثال کے طور پہ مدد کرتے ہیں، وہ اگر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ذریعے ان کو خرچ کروائیں. ٹھیک ہے، مسجد سے باہر نکلے فار ایگزامپل یا کسی جگہ پہ گئے، کچھ بانٹنا ہے تو بچوں کو دیں، بچے انہیں آگے بڑھ کے بانٹیں. ٹھیک ہے، تو بچوں کو پریکٹس کروائیں. تو اس طرح کیا ہوگا کہ وہ جب نئی جنریشن ظاہر ہے بڑی ہوگی تو وہ جو پریکٹس انہوں نے کیا ہوگا، وہ جو انہوں نے انوائرمنٹ دیکھا ہوگا، وہ جو انہوں نے سیکھا ہوگا، تو جب تینوں چیزیں انشاءاللہ مرج ہوں گی تو ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوگا کہ ہمیں کس طرح فضول خرچی سے بچنا اور کس طرح ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج کل سوشل میڈیا میں جو بھلائی کے کام کر کے ویڈیوز بناتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں. یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیں، بہت سی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں، اور انڈیویجول کیپیسٹی میں کام کرنے والے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کی تشہیر کرتے ہیں. ہم کسی کی نیت پہ حکم نہیں لگا سکتے، کسی شخص کو، کسی تنظیم کو اسپیسیفک کر کے ہم اس کی نیت پر اٹیک نہیں کر سکتے کہ یار یہ تو دکھاوا کر رہا ہے یا یہ ریاکاری کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو بھی یہ کام کر رہا ہے نا، اس کو اپنی نیت پہ خود غور کر لینا چاہیے کہ میں کیوں کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں، جو ہم نے آیتیں تلاوت کی نا، جو میں نے آپ کو سورہ ماؤن کی آیات بتائیں، ولا یحض علی طعام المسکین، انہی آیات میں آگے جا کے ریاکاری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے. ٹھیک ہے، تو قرآن میں ریاکاری کی بھی مذمت ہے، حدیث میں ریاکاری کی بھی مذمت ہے. ظاہر ہے ریاکار کے جو اعمال ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جیسے ہم نے حدیث ایک ہے نا کہ قیامت کے دن نیکوں کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے نیکیاں کی صرف اس لیے کی تاکہ تمہیں لوگ نیک کہیں، تو وہ کہہ لیا گیا، اب تمہارا کوئی اجر نہیں ہے. تو اس طرح کی احادیث وغیرہ پہ ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اس کے اندر جو ہے وہ ریاکاری نہ آ جائے اور اخلاص برقرار رہے. اور ہوتا یہ کہ جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ترغیب بھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ترغیب ملے اور لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں، لوگ بھی جو ہے وہ اچھے کاموں میں آگے بڑھیں. اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اس لیے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ظاہر ہے آج کا جو زمانہ ہے، اب لوگوں کی یہ اب سامنے والے پہ آ گیا. ٹھیک ہے نا، یہ اب ان پہ بات نہیں رہی، اب سامنے والے پہ آ گئی. جو چیریٹی کر رہے ہیں ان پہ آ گئی، کیونکہ جو چیریٹی کر رہے ہیں وہ چیریٹی وہیں کرتے ہیں جہاں انہیں دکھتا ہے. تو جو جتنا شور مچاتا ہے، چیریٹی والے کہتے ہیں ہاں یار یہ کام کر رہے ہیں، ان کو چیریٹی دو. اب تو جو شور مچانے کے عادی نہیں ہیں انہیں بھی کچھ نہ کچھ اب دکھانا پڑتا ہے. صحیح ہے، تو دونوں کو کیا ہے، اپنے رویوں کو کچھ نہ کچھ بہتر کرنے کی اور اعتدال میں لانے کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہ ایک میڈیم ہے، اس کا یوز ہوگا، کرنا چاہیے مثبت چیزوں کے لیے، اچھی چیزوں کے لیے، لیکن ہر چیز میں اعتدال کیا ہے، اچھا ہوتا ہے. تو اس میں بھی کیا ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا ہمارے درس قرآن کا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ایپیسوڈ میں، کسی نئے درس قرآن میں. تب تک اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.